حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فاتح ایران کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے بنو زہرہ سے تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب کی والدہ آپ کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ترغیب دلانے پر مشرف با اسلام ہوئے، اور عمر بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ خصوصی یعنی پرسنل باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے، اور آپ خاندان قریش کے ایک بہت ہی نامور شخص ہیں جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سعد بن ابی وقاص ابتدائے اسلام ہی میں، جبکہ ابھی ان کی عمر 17 برس کی تھی، دامن اسلام میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام معرکوں میں حاضر رہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کفار پر تیر چلایا۔ ہم لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر اس حال میں جہاد کیا کہ ہم لوگوں کے پاس سوائے ببول کے پتوں اور ببول کے پھلیوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ سعد کے تیر کے نشانے کو درست فرما دے اور اس کی دعا کو مقبول فرما۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی آپ فارس اور روم کے جہادوں میں سپاہ سالار رہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں آپ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا اور پھر اس عہدے سے معزول کر دیا، لیکن آپ برابر جہادوں میں کفار سے کبھی سپاہی بن کر اور کبھی اسلامی لشکر کے سپہ سالار بن کر لڑتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہوئے تو آپ کو دوبارہ کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا۔ آپ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں اپنا ایک گھر بنا کر رہتے تھے، اور 55 ہجری میں جب آپ کی عمر شریف 75 برس کی تھی، اسی مکان کے اندر وفات پائی۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں میرا اون کا وہ پرانا جبہ ضرور پہنایا جائے جس کو پہن کر میں نے جنگ بدر میں کفار سے جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ فرط عقیدت سے آپ کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے، اور حاکم مدینہ مروان بن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ کی قبر منور بنائی۔ عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابیوں میں سے آپ سب سے آخر میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد دنیا عشرہ مبشرہ کے ظاہری وجود سے خالی ہو گئی، مگر زمانہ آپ کی برکات سے ہمیشہ ہمیشہ مستفید ہوتا رہے گا۔ آپ 595 عیسوی مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام سعد، ابو اسحاق کنیت، والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت تھی۔ والدہ کا نام ہمنا تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن قعاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان القرشی الزہری۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننہال ظاہری خاندان میں سے تھی، اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بارہا اس رشتے کا اقرار فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا سن مبارک صرف 19 سال کا تھا کہ دعوت اسلام کی صدائے سامعہ نواز نے توحید کا شیدائی بنا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر خلعت ایمان سے مشرف ہوئے۔ صحیح بخاری میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پہلے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں وہ اپنے آپ کو تیسرا مسلمان بتاتے ہیں، لیکن محدثین عظام کی تحقیق کے مطابق 6-7 بزرگوں کو ان پر تقدم کا فخر حاصل ہے۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی اطلاع نہ ہو، کیونکہ کفار کے خوف سے انہوں نے اپنے ایمان لانے کا اعلان نہیں کیا تھا۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اپنے لڑکے کی تبدیل مذہب کا حال سنا تو نہایت کبیرہ خاطر ہوئیں، بات چیت کھانا پینا سب چھوڑ بیٹھیں، چونکہ آپ اپنی والدہ کے حد درجے فرما بردار اور اطاعت شعار تھے، اس لیے یہ سخت آزمائش کا موقع تھا۔ لیکن جو دل توحید کی لذت کا آشنا ہو چکا تھا وہ پھر کفر و شرک کی طرف کس طرح رجوع کر سکتا تھا؟ آپ کی والدہ مسلسل 3 دن تک بے آب و دانہ رہیں، لیکن بیٹے کی جبین استقلال پر خدائے پاک کو یہ شان استقامت کچھ ایسی پسند آئی کہ تمام مسلمانوں کے لیے معصیت الہی میں والدین کے عدم اطاعت کا ایک قانون عام بنا دیا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے، گویا یہ سرزمین عام مسلمانوں کی طرح ان کے لیے مصائب و شدائد سے خالی نہ تھی، تاہم استقلال کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں جھیلتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے خوف سے عموماً مکہ مکرمہ کی ویران و سنسان گھاٹیوں میں چھپ کر معبود حقیقی کی پرستش اور عبادت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک گھاٹی میں چند صحابہ کرام کے ساتھ مصروف عبادت تھے، اتفاق سے کفار کی ایک جماعت اس طرف آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس بے بسی کی زندگی میں بھی جوش میں آ گئے اور اونٹ کی ہڈی اٹھا کر اس زور سے ماری کہ ایک مشرک کا سر پھٹ گیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلی خونریزی تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عمل میں آئی۔ مکہ میں جب کفار کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کا پیمانہ صبر و تحمل لبریز ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا۔ اس حکم عام کی بنا پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی راہ لی اور اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں فروکش ہوئے، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ایک خون کیا تھا اور انتقام کے خوف سے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں کو آزادی و تمانیت نصیب ہوئی، تاہم قریش مکہ کی حملہ آوری کا خطرہ موجود تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش بینی کر کے عبدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کو 60 یا 80 سواروں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت دریافت کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جماعت میں شامل تھے۔ غرض دورہ کرتے ہوئے حجاز کے ساحلی علاقوں میں قریش کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، چونکہ محض تجسس مقصود تھا اس لیے کوئی جنگ پیش نہ آئی، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں تاب تھی، انہوں نے ایک تیر چلا ہی دیا، چنانچہ یہ اسلام کا پہلا تیر تھا جو راہ خدا میں چلایا گیا۔ دوسری مرتبہ خود سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت 8 مہاجرین کی جماعت جاسوسی کے لیے روانہ ہوئی، چنانچہ یہ مقام خرار تک دورہ کر کے واپس آئے اور کوئی جنگ پیش نہ آئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دشمن کی خبر گیری پر معمور ہوئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سربہ مہر فرمان دیا تھا کہ 2 روز سفر کرنے کے بعد کھول کر پڑھیں اور اس کی ہدایتوں پر عمل کریں۔ انہوں نے حسب ہدایت 2 روز کے بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلستان ہے وہاں پہنچ کر قریش کی نقل و حرکت کا پتہ چلائیں۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے اپنے ساتھیوں کو فرمان کا مضمون سنا کر کہا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا، جس کو شہادت منظور ہو وہ ساتھ چلے ورنہ واپس جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور تمام دوسرے ساتھیوں نے جوش کے ساتھ اقرار کیا کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے، لیکن کچھ دور جانے کے بعد عتبہ بن غزوان اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا اونٹ جو مشترکہ طور پر دونوں کی سواری میں تھا گم ہو گیا اور اس طرح وہ دونوں پیچھے چھوٹ گئے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے نخلستان میں پہنچ کر قریش کے قافلے سے جنگ کی اور مال غنیمت اور چند قیدیوں کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ چونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں رسماً جنگ ممنوع سمجھی جاتی تھی، اس لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ناپسندیدگی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ مسلمانوں نے بھی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو ملامت کی، لیکن وحی الہی نے اس مسئلے کو اس طرح صاف کر دیا کہ لوگ تم سے حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ اس میں لڑنا جائز ہے، کہہ دو میں لڑنا بڑا گناہ اور خدا کی راہ سے روکنا اور اس کا نام ماننا اور مسجد حرام سے باز رکھنا اور اس کے اہل کو اس سے نکال دینا خدا کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر ہے اور فتنہ کشت و خون سے زیادہ برا ہے۔ قریش فدیہ لے کر اپنے قیدیوں کو چھڑانے آئے، لیکن اس وقت تک عتبہ بن غزوان اور سعد بن ابی وقاص کا کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ دونوں صحیح سلامت نہ پہنچ جائے تمہارے قیدی رہا نہ ہوں گے۔ غرض جب یہ دونوں جانثار واپس آ گئے تو مشرکین چھوڑ دیے گئے۔
غزوہ بدر سے مستقل جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں غیر معمولی شجاعت اور جانبازی کے جوہر دکھائے اور سعید بن العاص سرخیل کفار کو تہ تیغ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ذوالقطیفہ نامی تلوار پسند آ گئی، اس لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ چونکہ اس وقت تقسیم غنیمت کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے ارشاد ہوا کہ جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر عزیز عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ کچھ تو ان کی مفارقت کا صدمہ اور کچھ تلوار نہ ملنے کا افسوس، غرض غمگین و ملول واپس آئے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلا کر تلوار لینے کی اجازت دے دی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا۔ اس جنگ میں تیر اندازوں کی غفلت سے اتفاقاً مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور ناگہانی حملے کے باعث اکثر غازیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان ثابت قدم صحابہ کرام کی صف میں تھے جن کے پائے استقلال کو آخر وقت تک لغزش نہ ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، اس لیے جب کفار کا نرغہ ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی ترکش سے تیر دیتے جاتے اور فرماتے، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کے لیے فدا کا امی و ابی کا جملہ نہیں سنا تھا، لیکن دوسری روایتوں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن العوام کی نسبت بھی ایسے ہی جملے منقول ہیں۔ بہرحال محدثین کا فیصلہ ہے کہ غزوہ احد میں یہ فخر صرف حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مخصوص تھا۔ جنگ کے دوران میں ایک مشرک سامنے آیا جس نے اپنے تیز و تند حملوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، لیکن اس وقت ترکش میں تیر خالی ہو چکے تھے۔ حضرت سعد نے تعمیل ارشاد کے لیے ایک تیر اٹھا کر جس میں پھل نہیں تھا اس صفائی کے ساتھ اس کی پیشانی پر مارا کہ وہ بدحواسی کے ساتھ برہنہ ہو کر گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تیر اندازی اور اس کی بدحواسی پر بے اختیار مسکرا دیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شریفہ نظر آنے لگے۔ اسی طرح طلحہ بن ابی طلحہ کے حلق میں تاک کر ایسا تیر مارا کہ زبان کتے کی طرح باہر نکل پڑی اور تڑپ تڑپ کر مرا۔ غزوہ احد سے فتح مکہ تک جس قدر معرکے پیش آئے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہادری و جانثاری کے ساتھ سب میں پیش رہے۔ پھر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین میں اسی فدویت جانثاری اور ثبات پامردی کا کارنامہ پیش کیا جس کا اظہار وہ غزوہ احد میں کر چکے تھے۔ غزوہ احد، طائف اور تبوک کی فوج کشی میں بھی برابر شریک تھے۔ پھر 10 ہجری میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا قصد فرمایا تو سعد بن ابی وقاص ہم رکاب تھے، لیکن مکہ پہنچ کر سخت علیل ہو گئے، یہاں تک کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو زندگی سے مایوس ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مالدار آدمی ہوں لیکن ایک لڑکی کے سوا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے اگر اجازت ہو تو اپنا 2 ثلث مال خیر میں لگا دوں۔ ارشاد نبوی ہوا، نہیں۔ پھر عرض کیا، 2 ثلث نہیں تو نصف ہی صحیح۔ حکم ہوا، نہیں، صرف 1 ثلث، اور یہ بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار اور تونگر چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ تم جو کچھ بھی خدا کی رضا جوئی کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ مکہ معظمہ میں مرنا بھی پسند نہ فرمایا۔ بیماری جس قدر طول کھینچتی جاتی اسی قدر ان کی بے قراری بڑھتی جاتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشک بار دیکھ کر پوچھا، روتے کیوں ہو؟ عرض کیا، معلوم ہوتا ہے کہ اسی سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کو خدا اور رسول کی محبت میں ہمیشہ کے لیے ترک کر چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشفی
ترفی دیتے ہوئے ان کے قلب پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ دعا فرمائی، اے اللہ سعد کو صحت عطا کر، سعد کو صحت عطا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے جو الفاظ نکلے تھے وہ اس مریض بستر مرگ کے لیے آب حیات ثابت ہوئے، یعنی آپ کی دعا مقبول ہوئی اور وہ صحیح و تندرست ہوئے۔ ساتھ ہی یہ بشارت سنائی کہ اے سعد، تم اس وقت تک نہ مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور دوسری قوم کو نفع نہ پہنچ جائے۔ یہ پشین گوئی عجمی فتوحات کے ذریعے پوری ہوئی جن میں عجم قوم نے آپ کے ہاتھوں سے نقصان اور عرب قوم نے فائدہ اٹھایا۔ مکہ سے واپس آنے کے بعد اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور حضرت ابو بکر صدیق سقیفہ بنی سعادہ میں کثرت آراء سے مسند نشین خلافت ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی جمہور کا ساتھ دیا اور خلیفہ اول کے ہاتھ پر بلا توقف بیعت کر لی۔ خلیفہ اول نے صرف 2.25 برس کی خلافت کے بعد داعی حق کو لبیک کہا اور فاروق اعظم کو جانشین کر کے رحلت گزین عالم جاویداں ہوئے۔ اس وقت اندرونی مہمات کا فیصلہ ہو کر شام و عراق پر فوج کشی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسند نشین ہونے کے ساتھ ہی تمام عرب میں جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی اور ان حملوں کا انتظام زیادہ وسیع پیمانے پر قائم کر دیا، خصوصاً عراق کی فوج کشی پر سب سے پہلے توجہ کی، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کے آئندہ کارناموں کا تعلق تمام تر اسی سرزمین سے وابستہ ہے۔ اہل عرب اور ایرانیوں میں نہایت قدیم زمانے سے عداوت چلی آتی تھی۔ ایرانیوں نے بارہا عربوں کے تفرق، اختلاف اور کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تمام عرب کو تباہ و برباد کر دیا تھا، خصوصاً عراق اور عرب اور سرحدی علاقوں پر مستقل قبضہ جما لیا تھا۔ لیکن عرب بھی دب کر رہنے والے نہ تھے، جب بھی موقع ملتا بغاوت کر دیتے۔ چنانچہ جب پوران تخت کے زمانے میں جب طوائف الملوکی کے باعث ایرانی حکومت کا نظام ابتر ہو گیا تو سرحدی قبائل کو پھر شورش کا موقع ملا اور مسنا بن حارثہ شیبانی اور سوید عجلی نے تھوڑی جمعیت فراہم کر کے عراق کی سرحد ہیرا اور ابلا کی طرف غارت گری شروع کر دی۔ یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مسنا نے بارگاہ خلافت میں حاضر ہو کر باقاعدہ عراق پر حملہ آوری کی اجازت طلب کی۔ چونکہ عام عرب میں اسلام کی روشنی پھیل چکی تھی، اس لیے اس کا وسیع خطہ کسی دوسری حکومت کے زیر اقتدار رہنا مذہبی اور قومی نقطۂ نگاہ سے نہایت خطرناک تھا۔ اس بنا پر خلیفہ اول نے مسنا بن حارثہ کو اجازت دے دی اور حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کو ایک بڑی جمعیت کے ساتھ مدد کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے حملہ کر کے بہت سے سرحدی مقامات فتح کر لیے، لیکن چونکہ دوسری طرف شام کی مہم بھی درپیش تھی اور وہاں کمک کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے حضرت ابو بکر نے خالد کو حکم دیا کہ مسنا کو اپنا جانشین کر کے شامی رزمگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ لیکن خالد کا جانا تھا کہ عراق کی مہم دفعتاً سرد پڑ گئی۔ حضرت عمر نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو پھر نئے سرے سے عراق کی مہم پر توجہ مبذول فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو ایک فوج گراں کے ساتھ اس طرف روانہ فرمایا۔ انہوں نے ایرانیوں کو متفرق مارکوں میں شکست دے کر تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مشرقی فرات کے کنارے ایک مقام پر جس کا نام معروحہ تھا، غنیم کی ایک زبردست فوج کے سامنے صف آرائی کی۔ چونکہ بیچ میں دریا حائل تھا، اس لیے ایرانی سپہ سالار بہمن نے کہلا بھیجا، یا تو تم اس پار اتر کر آؤ یا ہم آئیں۔ ابو عبیدہ نے فوج کے سالاروں کے اختلاف کے باوجود شجاعت کے نشے میں خود دریا کے پار اتر کر مقابلہ کیا، لیکن اس غلطی کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا، یعنی مسلمانوں کو نہایت افسوسناک شکست ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب نے کمک بھیج کر فوج کو اثر نو مستحکم کر دیا اور چونکہ ابو عبیدہ بن الجراح کام آ چکے تھے، اس لیے مسنا بن حارثہ شیبانی کو سپہ سالاری کی خدمت سونپ دی۔ انہوں نے مارکہ بویوب اور دوسری جنگوں میں دشمن کو پے در پے شکستیں دے کر عراق کے ایک وسیع خطے پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں کو اب تک مسلمانوں کی جارحانہ قوتوں کا اندازہ نہ تھا۔ ان فتوحات نے ان کی آنکھیں کھول دیں۔ اراکین سلطنت نے حکومت کیانی کو محفوظ رکھنے کے لیے نئی تدابیر اختیار کیں۔ پوران تخت جو ایک عورت تھی، اسے تخت سے اتار کر خاندان کسریٰ کے اصلی وارث یزدگرد کو تخت نشین کیا اور تمام ملک میں اتحاد، اتفاق اور جوش و خروش کی آگ بھڑکا دی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے مفتوحہ مقامات میں بھی بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑک اٹھی اور مسنا کو مجبور ہو کر عرب کی سرزمین کی طرف پسپا ہونا پڑا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر تمام عرب میں پرجوش اور جادو بیان خطیب پھیلا دیے کہ وہ اپنی پرتاثیر تقریروں سے قبائل عرب کو جنگ میں شریک ہونے کے لیے آمادہ کریں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں دارالخلافہ کی طرف جنگ آزما بہادروں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد صدیقی سے حوازن کے عامل تھے۔ انہوں نے اپنے اثر سے 1000 آدمی بھیجے
بھیجے جن میں سے ہر ایک تیغ و تفنگ کا ماہر تھا۔ غرض فوج توقع سے زیادہ فراہم ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ دقت یہ تھی کہ اس عظیم الشان لشکر کی سربراہی کے لیے کوئی موزوں شخص نظر نہ آتا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی گئی تو انہوں نے بھی اس بار گراں کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ عوام کے اسرار سے خود عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو گئے، لیکن اہل الرائے صحابہ مانے ہوئے کہ آپ کا جانا کسی طرح مناسب نہیں۔ لوگ اسی غور و فکر میں تھے کہ دفعتاً حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اٹھ کر کہا، میں نے پا لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کون؟ بولے کہ سعد بن ابی وقاص۔ تمام حاضرین اس انتخاب پر پھڑک اٹھے اور سب نے متفقہ طور پر تائید کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بلند پایا صحابی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے۔ اس کے ساتھ بہادری اور شجاعت میں بھی بے نظیر تھے۔ تمام فوج نے ان کی سپہ سالاری کو نہایت پسندیدگی اور فخر کی نگاہ سے دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گو سپہ سالاری کے لحاظ سے مجبور ہو کر منظور کر لیا اور ہر قسم کی ہدایتیں اور نشیب و فراز سمجھا کر رزم گاہ کی طرف کوچ کرنے کی اجازت دے دی۔ غرض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ ساز زندگی کا وہ صفحہ شروع ہوا جو سب سے زیادہ درخشاں و تاباں ہے اور جس نے دنیا کے بڑے بڑے اول العزم، حوصلہ مند اور خوش تدبیر نام آوروں کی صف میں ان کو ممتاز کر دیا۔ وہ اپنے لشکر کو آراستہ کر کے منزل بہ منزل طے کرتے ہوئے ثعلبہ پہنچے۔ یہاں 3 مہینے تک قیام رہا، پھر وہاں سے چل کر مشراف میں خیمہ زن ہوئے۔ مسنہ مقام ذیقار میں 8000 نبرد آزما سپاہیوں کے ساتھ ان کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن دائی اجل نے ملاقات کا موقع نہ دیا اور وہ اپنے بھائی کو سپہ سالار اعظم سے ملنے کی ہدایت کر کے راہ گزین عالم جاویداں ہوئے۔ مسنہ کے بھائی معنا نے حسب ہدایت مشراف میں آ کر ملاقات کی اور مسنہ نے جو ضروری مشورے دیے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیے۔ سعد بن ابی وقاص نے مشراف میں اپنی فوج کا باقاعدہ جائزہ لیا جو کم و بیش 30,000 ٹھہری، پھر میمنہ و میسرہ وغیرہ کی تقسیم کر کے ہر ایک پر جدا جدا افسر مقرر کیے اور مقام کا نقشہ، لشکر کا پھیلاؤ اور رسد کی کیفیت سے دربار خلافت کو مطلع کیا۔ وہاں سے حکم آیا کہ مشراف سے آگے بڑھ کر قادسیہ پر اس طرح مورچے جمائیں کہ پشت پر عرب کے پہاڑ ہوں اور سامنے دشمن کا ملک ہو۔ چنانچہ وہ یہاں سے روانہ ہو کر عزیب میں عجمیوں کے میگزین پر قبضہ کرتے ہوئے قادسیہ پہنچے اور مناسب موقعوں پر مورچے جما دیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے قبائل کے سرداروں میں سے 14 نامور اشخاص منتخب کیے، ان کو سفیر بنا کر مدائن روانہ کیا تاکہ شاہ ایران کو اسلام یا جزیہ قبول کرنے کی دعوت دیں۔ چنانچہ انہوں نے پہلے اسلام پیش کیا۔ طرفین میں بڑی رد و قد ہوتی رہی۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم اپنے نبی کی پیشن گوئی یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تمہاری زمین ہمارے تصرف میں آ جائے گی۔ مسلمانوں کی صاف بیانی پر غضبناک ہو کر دلیری سے ہاتھ میں خاک اٹھا کر کہا، تم کو یہ خاک ملے گی۔ عمرو بن سعدی کرب نے اس کو اپنی چادر میں لے لیا اور سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے رکھ کر کہا، فتح مبارک ہو، دشمن نے خود اپنی زمین ہم کو دے دی ہے۔ غرض سفرا واپس آ گئے اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اجمی سپہ سالار رستم نے بھی جو صابات میں مقیم تھا اپنی فوج کو آگے بڑھا کر قادسیہ میں ڈیرے ڈالے۔ رستم کی فوجیں قادسیہ پہنچیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر طرف جاسوس پھیلا دیے کہ دشمن کی نقل و حرکت سے ہر وقت مطلع کرتے رہیں۔ نیز غنیم کی فوج کا رنگ ڈھنگ، لشکر کی ترتیب اور پڑاؤ کی حالت دریافت کرنے کے لیے فوجی افسر متعین کر دیے۔ اس میں کبھی کبھی دشمن کا سامنا بھی ہو جاتا۔ چنانچہ ایک دفعہ رات کے وقت غنیم کے کیمپ میں گشت کر رہے تھے، ایک جگہ ایک بیش بہا گھوڑا بندھا ہوا دیکھا، تلوار سے باگ کاٹ کر اپنے گھوڑے کی باگ ڈور سے اٹکا لی۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا تو ایک سپاہی کو قید کر کے لڑتے بھڑتے صاف نکل آئے۔ قیدی نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر اسلام قبول کیا اور عجمی فوج کے بہت سے اسرار بیان کیے۔ عرصے تک صرف اسی قسم کی جھڑپیں ہوتی رہیں اور کوئی باقاعدہ جنگ پیش نہ آئی۔ رستم قصداً جنگ سے جی چراتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر صلح کی کوشش کی اور حضرت سعد نے اس کی خواہش پر متعدد سفارتیں روانہ کیں۔ آخری سفارت میں مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھیجے گئے، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی۔ رستم کو ناکامی ہوئی تو اس نے غضبناک ہو کر کہا، کل تمہیں تہ و بالا کر ڈالوں گا۔ مغیرہ نے واپس آ کر رستم کا مقولہ بیان کیا تو حضرت سعد نے بھی جوش و خروش کے ساتھ مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔
رستم اس قدر غضبناک تھا کہ اس نے اسی وقت فوج کو کمر بندی کا حکم دے دیا اور دوسرے روز صبح کے وقت درمیان کی نہر عبور کر کے میدان جنگ میں صف آرا ہوا۔ دوسری طرف حضرت سعد بن ابی وقاص کا لشکر بھی تیار تھا۔ مشہور شعراء اور پرجوش خطیب رزمیہ اشعار اور جادو اثر تقریروں سے تمام بہادر سپاہیوں کی جذبات کو بھڑکا رہے تھے۔ اس کے ساتھ قاریوں کی خوش الہانی اور جہاد کی آیتوں نے جنت کے عاشقوں کو بےتاب کر رکھا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قاعدے کے مطابق اللہ اکبر کے 3 نعرے بلند کیے اور چوتھے پر جنگ شروع ہو گئی۔ گو وہ خود عرق النساء کے عارضے میں مبتلا ہونے کے باعث عام فوج کا ساتھ نہ دے سکے اور خالد بن ارطفا کو قائم مقام کر کے میدان جنگ کے قریب جو قصر تھا اس کے بالا خانے پر رونق افروز ہوئے۔ تاہم فوج کو لڑاتے خود تھے، یعنی جس وقت جو حکم دینا مناسب سمجھتے پرچوں پر لکھ کر اور گولیاں بنا کر خالد کی طرف پھینکتے جاتے اور خالد انہی ہدایات کے مطابق لڑائی کا اسلوب بدلتے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایرانی ہاتھیوں کے ریلے سے مسلمانوں کے قبیلے بجیلا کے سواروں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت سعد نے یہ رنگ دیکھ کر فوراً قبیلہ اسد کو حکم بھیجا کہ بجیلا کو مدد پہنچائے۔ پھر جب اس کالی آندھی نے اس طرف کا رخ کیا تو قبیلہ تمیم کو جو نیزہ بازی اور تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے کہلا بھیجا کہ تمہارا کمال ہاتھیوں کے مقابلے میں کیا ہوا۔ یہ سن کر انہوں نے اس جوش سے تیر برسائے کہ دفتن جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ غرض تمام دن اسی زور کا رن پڑا رہا۔ شام ہوئی تو دونوں فریق اپنے اپنے پڑاؤ میں واپس آئے۔ جنگ قادسیہ کا یہ پہلا معرکہ تھا جس کو عربی میں یوم الارماس کہتے ہیں۔ دوسرے روز پھر جنگ شروع ہوئی۔ عین جنگ کے ہنگامہ کارزار میں شام کی امدادی فوجیں بھی پہنچ گئیں۔ اس تائید غیبی سے مسلمانوں کا جوش دوبالا ہو گیا اور اس زور و شور سے تیغ و سنان اور تیر و تفنگ کا بازار گرم ہوا کہ دور سے دیکھنے والوں کی رگ شجاعت میں ہیجان پیدا ہو رہا تھا۔ ابو محجن ثقفی جن کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے شراب خوری کے جرم میں اپنے قصر میں مقید کر دیا تھا، اس ولولہ انگیز منظر کو دیکھ کر بےتاب ہو رہے تھے۔ ضبط نہ کر سکے تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں ان سے درخواست کی کہ اس وقت مجھ کو چھوڑ دو، لڑائی سے بچ گیا تو پھر خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ حضرت سعد کی زوجہ نے انکار کر دیا تو حسرت کے ساتھ یہ اشعار پڑھنے لگے: ساقیہ اس سے بڑھ کر کیا غم ہوگا کہ سوار نیزے بازیاں کر رہے ہیں اور میں زنجیر میں بندھا پڑا ہوں۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو زنجیر باغ کھینچ لیتی ہے اور دروازے اس طرح سامنے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے۔ ان اشعار سے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے متاثر ہو کر ان کی بیڑیاں کاٹ دیں اور ابو محجن ثقفی حضرت سعد بن ابی وقاص کے گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کی دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑے اور ان لوگوں کو اپنی شجاعت و جانبازی سے متحیر کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی حیران تھے کہ یہ بہادر کون ہے۔ شام کی جنگ ختم ہوئی تو ابو محجن نے خود آ کر بیڑیاں پہن لیں۔ حضرت سلمہ نے یہ حالات سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیے تو انہوں نے کہا: خدا کی قسم میں ایسے فدائی اسلام کو سزا نہیں دے سکتا، اور انہیں اسی وقت رہا کر دیا گیا۔ ابو محجن پر بھی اس قدردانی کا یہ اثر ہوا کہ آئندہ شراب سے توبہ کر لی۔ تیسرے روز حسب معمول پھر معرکہ شروع ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج آخری فیصلے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن شام ہو گئی اور جنگ کے زور و شور میں کچھ فرق نہ آیا۔ زیادہ دقت ہاتھیوں کی وجہ سے تھی، وہ جس طرف جھک پڑتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم کر ڈالتے۔ حضرت سعد نے قاقہ بن عمرو اور چند دوسرے بہادر سپاہیوں کو بلا کر کہا کہ تم ہاتھیوں کو مار لو تو پھر میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل کی اور نرغہ کر کے بڑے بڑے ہاتھیوں کو مار ڈالا تو دوسرے ہاتھی خود بخود بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہاتھیوں سے میدان صاف ہونا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو سمیٹ کر پھر نئے سرے سے ترتیب کا حکم دیا کہ جب میں تیسرا نعرہ بلند کروں تو غنیم پر حملہ کر دیا جائے۔ لیکن ابھی پہلا نعرہ ہی بلند ہوا تھا کہ قاقہ نے جوش سے بےتاب ہو کر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد نے فرمایا: اے اللہ، قاقہ کو معاف کرنا اور اس کا مددگار رہنا۔ قاقہ کو دیکھ کر دوسرے قبائل بھی ٹوٹ پڑے۔ حضرت سعد ہر قبیلے کے حملے پر کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ، اس کو معاف کرنا اور اس کا معین و مددگار رہنا۔ غرض دن ختم ہونے کے بعد تمام رات ہنگامے کا بازار گرم رہا، لیکن بالآخر مسلمانوں کی ثبات و استقلال نے ایرانیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ رستم کو بھی مجبوراً بھاگنا پڑا، مگر بلال نامی ایک مسلمان سپاہی نے تعاقب کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت سعد نے بارگاہ خلافت میں فتح نامہ لکھ کر روانہ کیا، مقتولین اور مجروحین کی تجہیز و تکفین اور مرہم پٹی کا اہتمام کیا۔ چونکہ وہ خود اس جنگ میں شریک نہ تھے اس لیے بعض سپاہیوں کو ان کی طرف سے بدگمانی تھی۔ چنانچہ ایک شاعر نے اعلانیہ اس خیال کو ظاہر کر دیا: میں نے
نے جنگ کی یہاں تک کہ خدا نے اپنی مدد بھیجی۔ حالانکہ سعد بن ابی وقاص قادسیہ کے دروازے سے چمٹے رہے، سعد بن ابی وقاص کی بیویوں میں سے کوئی بھی بیوہ نہ ہوئی۔ حضرت سعد نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے تمام فوج کو جمع کیا اور ایک مفصل تقریر کر کے اپنی معذوری بیان کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معرکہ قادسیہ کے بعد 15 ہجری میں تمام عراق کو عرب کے زیر نگی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ایرانی بابل میں پناہ گزین تھے، اس لیے سب سے پہلے اس طرف بڑھے۔ انہوں نے خود اجمیوں پر اس قدر روب بٹھا دیا تھا کہ راہ میں بڑے بڑے سرداروں نے پیشوائی کر کے صلح کر لی اور بابل تک موقع بموقع پل تیار کروا دیے تاکہ اسلامی فوجیں آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ بابل پہنچ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی حملے میں اس کو فتح کر لیا اور خود یہاں قیام کر کے قبیلہ زہرہ کی ماتحتی میں کچھ فوجیں دے کر آگے روانہ ہو گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوسی پہنچ کر دم لیا اور وہاں کے رئیس شہر یار کو قتل کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ کوسی ایک تاریخی مقام تھا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہیں قید کیا تھا، چنانچہ قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابل سے تشریف لائے تو اس کی زیارت کو گئے اور وہاں درود پڑھ کر یہ آیت پڑھی، وَتِلْكَ الْأَيَّامَ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ کوسی سے آگے بڑھ کر پایا تخت کے قریب ایک مستحکم مقام بحیرہ شیر تھا۔ اس نام کی وجہ یہ تھی کہ یہاں خاص کسریٰ کا شکاری شیر رہتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کا لشکر جب اس شہر کے قریب پہنچا تو شیر کو مقابلے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اس شیر نے اسلامی شیروں پر حملہ کر دیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہراول کے سالار تھے، اس صفائی سے اس کو تلوار ماری کہ وہ شیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس بہادری پر خوش ہو کر ان کی پیشانی چوم لی اور انہوں نے ان کے قدموں کو بوسہ دیا۔ بحیرہ شیر کا کامل 2 ماہ تک محاصرہ رہا اور اس اثنا میں متعدد ہولناک جنگیں ہوئیں، لیکن نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ ایک روز خود ایرانی فوجیں تنگ آ کر جوش و خروش کے ساتھ قلعے سے باہر نکلیں اور دیر تک شجاعت سے لڑتی رہیں۔ اس حالت میں ان کا سپہ سالار شہر بزاز، جو نہایت بہادر فوجی تھا، ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا مقتول ہونا تھا کہ اجمی فوجیں بھاگ کھڑی ہوئیں اور شہر والوں نے صلح کا پیغام بھیجا۔ بحیرہ شیر اور مدائن، جو کسریٰ کا پایہ تخت تھا، اس کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کے خوف سے جہاں جہاں پل تھے توڑ کر بیکار کر دیے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کی اول العزمی کے آگے دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اہل فوج کو مخاطب کر کے کہا، برادران اسلام، دشمن نے ہر طرف سے مجبور ہو کر دریا کے دامن میں پناہ لے لی ہے، آؤ اس کو بھی تیر جائیں تو پھر مطلع صاف ہے۔ یہ کہہ کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ سپہ سالار اعظم کی جانبازی دیکھ کر تمام فوج نے بھی جوش و خروش کے ساتھ گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور باہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ ایرانی اس عجیب و غریب جوش و استقلال کا منظر دیکھ کر دیوان آمد کہتے ہوئے بھاگے، تاہم سپہ سالار حرز تھوڑی سی فوج کے ساتھ جمع رہا اور دریا سے نکلنے پر مزاحم ہوا، لیکن مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر ڈھیر کر دیا اور مدائن پہنچ کر شاہی محلات پر قبضہ کر لیا۔ یزدگرد شاہ ایران پہلے ہی بھاگ چکا تھا، البتہ تمام اسباب و سامان موجود تھا جو باجن سے ہی مدینہ روانہ کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدائن میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ نہایت عبرت ہوئی اور بے اختیار زبان سے یہ آیتیں نکلیں، اگلی قومیں کس قدر باغ، چشمے، کھیتیاں اور طرح طرح کی نعمتیں، عمدہ عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسیں جس میں وہ خوشباش زندگی بسر کیا کرتی تھیں، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دیا۔ مدائن فتح ہونے کے ساتھ تمام عراق پر عرب کا تسلط قائم ہو گیا۔ بڑے بڑے رؤساء اور جاگیرداروں نے سپر ڈال کر صلح کر لی اور تمام ملک میں امن و امان کی منادی ہو گئی۔ جو لوگ گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے اور حاکم اور محکوم میں اس قدر ارتباط پیدا ہو گیا کہ باہم ازواج و نکاح کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ عراق عرب کے مفتوحہ ہونے کے بعد حضرت سعد کے اہتمام سے جلولہ اور تقریب پر فوج کشی ہوئی اور نہایت کامیابی اور فیروز مندی کے ساتھ ان مقامات پر اسلامی پرچم نصب کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سعد نے دربار خلافت سے آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی تو جواب آیا کہ دولت و حکمرانی کے مقابلے میں مجھے ایک ایک سپاہی کا خون زیادہ محبوب ہے۔ کاش ہمارے اور اجمیوں کے درمیان سد سکندری حائل ہوتی کہ نہ ہم ان کی طرف بڑھتے اور نہ وہ ہم پر حملہ آور ہوتے۔ غرض سر دست اسی پر اکتفا کر کے ممالک مفتوحہ کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے لو۔
اس فرمان کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص کی سپہ سالاری کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ حاکم ملک کی حیثیت سے مدائن کو صوبے کا مرکز بنا کر نظم و نسق میں مصروف ہو گئے۔ اصل یہ ہے کہ کسی غیر قوم پر حکمرانی اور ملکی نظام کو بہترین اصولوں پر مرتب کرنا بھی اسی قدر مشکل ہے جس قدر کسی ملک کو فتح کرنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی فطری قابلیت کے باعث ان دونوں مشکلات پر غالب آ گئے۔ انہوں نے جس خوبی اور عمدگی کے ساتھ اپنے عہد جلیلہ کے فرائض انجام دیے اس سے زیادہ اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ دربار خلافت کی ایما پر تمام عراق کی مردم شماری اور پیمائش کرائی گئی اور ملک کی سرزمین اصلی باشندوں کے ہاتھ میں رہنے دی گئی۔ البتہ جس زمین کا کوئی وارث نہ تھا اس کو پھر نئے سرے سے بندوبست میں کیا گیا۔ اس طرح لگان اور جزیے کے اصول بنائے اور رعایا کے امن و آسائش کا انتظام کیا۔ اجمیوں کے ساتھ اس قدر شفقت سے پیش آئے کہ ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ بڑے بڑے عمراء اور رؤساء اس اثر سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ جمیل بن بسبہری، بتام بن نرسی، رفیل اور فیروز وغیرہ جو عراق کے مشہور رؤساء تھے خود بخود مسلمان ہو گئے۔ اس طرح دیلم کی 4000 فوج جو شاہی رسالے کے نام سے موسوم تھی حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک عرصے تک مدائن میں قیام کرنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کی آب و ہوا نے اہل و عرب کا رنگ و روپ بالکل بدل دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو اس سے مطلع کیا تو حکم آیا کہ عرب کی سرحد میں کوئی مناسب سرزمین تلاش کر کے ایک نیا شہر وہاں بسائیں اور عربی قبائل کو آباد کر کے اس کو مرکز حکومت قرار دیں۔ سعد بن ابی وقاص نے اس حکم کے مطابق مدائن سے نکل کر ایک موزوں جگہ منتخب کر کے کوفہ کے نام سے ایک وسیع شہر کی بنیاد ڈالی۔ عرب کے جدا جدا قبیلوں کو جدا جدا محلوں میں آباد کیا۔ وسط شہر میں ایک عظیم الشان مسجد بنوائی جس میں تقریباً 40,000 نمازیوں کی گنجائش رکھی گئی۔ مسجد کے قریب ہی بیت المال کی عمارت اور اپنا محل تعمیر کروایا جو قصر سعد بن ابی وقاص کے نام سے مشہور تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی رپورٹ دارالخلافہ میں بھیج دی تو حکم آیا کہ بیت المال کو مسجد سے ملا دیا جائے تاکہ ہر وقت نمازیوں کی آمد و رفت سے خزانہ محفوظ رہے۔ چنانچہ انہوں نے روزبہ نام کے ایک مشہور پارسی معمار کو بلا کر یہ خدمت سپرد کر دی۔ اس نے نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ بیت المال کی عمارت کو بڑھا کر مسجد سے ملا دیا۔ حضرت سعد نے اس کی کاریگری کی بڑی قدر کی اور خوش ہو کر اس کو دارالخلافت بھیج دیا جہاں ہمیشہ کے لیے اس کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا قصر چونکہ وسط بازار میں تھا اس لیے شور و شغب کے ساتھ باہم گفتگو کرنا بھی دشوار تھی۔ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے قصر کے سامنے ایک ڈیوڑی بنوائی اور اس میں پھاٹک لگوا دیا۔ بارگاہ خلافت میں اس ڈیوڑی کی اطلاع پہنچی تو اس خیال سے کہ اہل حاجت کے لیے یہ سد راہ نہ ہو جائے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ کوفہ جا کر اس میں آگ لگا دیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور خاموشی سے دیکھتے رہے۔ کوفہ میں دراصل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوجی چھاونی قائم کی تھی جہاں تقریباً 100,000 نبرد آزما سپاہی بسائے گئے تھے۔ ان کو عالی قدر مراتب تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ تنخواہ کی تقسیم کا طریقہ یہ تھا کہ 10 سپاہیوں پر افسر مقرر ہوتے جو امراء الاشار کہلاتے تھے۔ تنخواہیں ان کو دی جاتی تھیں اور پھر وہ یہ تنخواہ اپنے ماتحت سپاہیوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ امراء اشار نے تنخواہوں کی تقسیم میں بے اعتدالی کی اور اس کی وجہ سے فوج میں برہمی کے آثار نمایاں ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے فوراً دربار خلافت کو اس واقعے سے مطلع کیا اور فرمان خلافت کے مطابق اور دوبارہ تحقیق کے ساتھ لوگوں کے عہدے اور وظیفے مقرر کیے۔ اس دفعہ 10 کی بجائے 7 سپاہیوں پر ایک ایک افسر متعین کیا گیا۔ شام کی اسلامی فوجوں نے حمص پر چڑھائی کی تو اہل جزیرہ ایک جمعیت عظیم کے ساتھ رومیوں کی مدد کے لیے روانہ ہوئے، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ملک کے اندرونی سرحدی واقعات سے ہر وقت باخبر رہتے تھے ایک فوج گراں بھیج کر ان کو وہیں روک لیا اور آگے بڑھنے نہ دیا۔ 21 ہجری میں ایرانیوں نے عراق عجم میں نہایت عظیم الشان جنگی تیاریاں کی اور مسلمانوں کو ان کے مفتوحہ ممالک سے نکال دینا چاہا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ان تیاریوں کا حال سنا تو تمام فوجی مراکز میں اسلامی فوج کو بھی آراستہ کرنے کے احکام صادر کیے۔ کوفہ سب سے بڑا مرکز تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت اہتمام کے ساتھ تیاریاں شروع کی اور دربار خلافت کی ایما سے نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پہلے ان کی ماتحتی میں افسر مال تھے اس
فوج کا امیر العسکر مقرر کیا، لیکن یہاں ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی تھی جو قصداً جنگ سے جیت چراتی تھی اور کہتی تھی کہ بصرہ والوں نے خواہ مخواہ فارس والوں پر حملہ کر کے یہ لڑائی مول لی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بارگاہ خلافت میں ان لوگوں کی شکایت لکھی تو ان میں سے جرح بن سنان اور اس کے چند ساتھیوں کو ان سے شدید عداوت پیدا ہو گئی اور انہوں نے مدینہ پہنچ کر شکایت کی کہ وہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے عالی مرتبہ و بلند پایا صحابی کی نسبت یہ شکایت کس قدر محمل تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کو بھی اس کے لغو ہونے کا یقین تھا، تاہم رفع حجت کے خیال سے حضرت محمد بن مسلمہ کو تحقیقات کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے کوفہ کی ہر ایک مسجد میں گشت کر کے اس شکایت کی حقیقت دریافت کی تو ہر جگہ سب نے یک زبان ہو کر اس کی تکذیب کی اور لغو بتایا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تحقیقات سے فارغ ہو کر دونوں فریقوں کو ساتھ لیے ہوئے مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھنے کے ساتھ ہی پوچھا، سعد تم کیسی نماز پڑھاتے ہو کہ لوگ شکایت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی 2 رکعتوں میں لمبی صورتیں پڑھتا ہوں اور آخری 2 رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، بے شک تمہاری نسبت یہی گمان ہو سکتا ہے۔ گو الزام بے بنیاد ثابت ہوا، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک جماعت مخالفت پر آمادہ ہو گئی ہے ان کو اس عہدے سے سبکدوش کر دینا ہی مناسب سمجھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جن کو اپنا جانشین بنا کر آئے تھے، حضرت عمر بن خطاب نے انہی کو مستقل کر دیا اور ان کو دوبارہ واپس جانے کی زحمت نہ دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے اوپر اس بےہودہ الزام کے قائم ہونے کا نہایت افسوس تھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر اندازی کی۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درخت کے سوکھے پتے کھا کھا کر لڑے تھے، لیکن خدا کی شان آج یہ بنو اسد پیدا ہوئے ہیں جو خود مجھے مذہب سکھاتے ہیں کہ میں نماز اچھی نہیں پڑھاتا۔ 23 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجوسی غلام کے ہاتھ سے شہادت پائی۔ حالت نزاع میں لوگوں نے خلیفہ نامزد کرنے کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے اس منصب کے لیے 6 آدمیوں کے نام پیش کیے۔ ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور فرمایا کہ اگر وہ خلافت کے لیے منتخب نہ ہو سکیں تو جو منتخب ہو اسے چاہیے کہ ان کی خدمات سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ میں نے انہیں کسی کمزوری یا خیانت کی وجہ سے معطل نہیں کیا۔ فاروق اعظم کی تجہیز و تکفین کے بعد مجلس شورا نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دستار خلافت باندھی اور انہوں نے حسب وصیت حضرت سعد بن ابی وقاص کو دوبارہ کوفہ کا والی مقرر کر دیا۔ لیکن اس تقرر کے 3 سال بعد یعنی 26 ہجری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ذمہ دار بیت المال سے اختلاف پیدا ہو جانے کے باعث پھر معزول ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول ہونے کے بعد مدینہ میں عزلت نشینی اختیار کر لی، یہاں تک کہ جب خلیفہ ثالث کے آخری عہد میں حکومت میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہوا تو یہ ہنگامہ بھی ان کی گوشہ نشینی میں مخل نہ ہوا۔ البتہ جب مفسدین نے کاشانہ خلافت کا محاصرہ کر لیا تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر آپ ناکام رہے۔ عثمان بن عفان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن معاملات ملکی سے بے تعلق رہنے کی روش پر اس وقت بھی قائم رہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے مقابلے میں اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے تو لوگوں نے ان کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو مسلم و کافر میں امتیاز رکھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے خود ان کے صاحبزادے عمرو بن سعد نے ایک دفعہ جبکہ وہ ایک جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے آ کر کہا کہ کیا یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جنگل میں اونٹ چرائیں اور لوگ بادشاہت و حکومت کے لیے اپنی قسمت آزمائیں؟ سعد بن ابی وقاص نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، خاموش، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خدا مستغنی اور پرہیزگار بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تنازعات کا فیصلہ کرنے کے لیے جب پنچایت مقرر ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی کہ اس خوشی میں کہ اب خانہ جنگیوں اور خون ریزیوں کا خاتمہ ہو جائے گا فیصلہ سننے کے لیے دھومتال جنگل تشریف لائے، لیکن جب یہ پنچایت بے نتیجہ ثابت ہوئی تو پھر اپنے عزلت قدے میں واپس آ گئے اور تمام جھگڑوں سے قطعی طور پر کنارہ کش رہے۔
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں اپنے لیے ایک قصر تعمیر کروایا تھا۔ چنانچہ ذلت نشینی کی زندگی اسی میں بسر ہوئی۔ آخر میں قوا مزمحل ہو گئے تھے اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی تھی، یہاں تک کہ 55 ہجری میں طائر روح نے باغ رضوان کی اشتیاق میں ہمیشہ کے لیے اس قفس انصری کو خیر بات کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی کہ جنگ بدر میں جو اونی کپڑا میرے جسم پر تھا اس سے کفن کا کام لیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا اور لاش مبارک مدینہ لائی گئی، اور بعض امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت باقاعدہ حیات تھیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ اس جانثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مسجد میں لایا جائے۔ چنانچہ مسجد میں ان کے حجروں کے سامنے نماز ادا کی گئی۔ امہات المومنین بھی نماز میں شریک تھیں۔ کسی نے مسجد میں نماز جنازہ پر اعتراض کیا تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگ کس قدر جلد بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن البیضاء رضی اللہ تعالی عنہ پر مسجد میں نماز نہیں پڑھائی تھی۔ غرض اس طرز کو احتشام کے ساتھ مقام بقی میں مدفون ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 برس سے زائد عمر پائی اور اس عرصے میں اپنے عظیم الشان کارناموں کی ایسی یادگار چھوڑ گئے کہ ہر زبان قیامت تک فخر و مباحات کے ساتھ ان پر رطب اللسان رہے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص درخت کے پتے کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاں بازی دکھاتے تھے، لیکن اسلام نے بہت جلد روحانیت کے ساتھ ساتھ مادی حیثیت سے بھی اپنے فدائیوں کی عسرت و تنگ حالی کو دولت و ثروت میں تبدیل کر دیا۔ خیبر کی مفتوحہ اراضی میں جاگیریں ملی، ایران کے مال غنیمت میں حصہ ملا۔ اس طرح دور فتنہ و فساد میں ایک غیر آباد زمین خرید کر زراعت کا مشغلہ اختیار کیا۔ غرض اخیر زندگی میں ایک بڑی دولت کے مالک ہوئے۔ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر مقام عقیق میں عالی شان محلات تعمیر کرائے، مگر باوجود اس کے غذا اور لباس کی سادگی میں کچھ فرق نہیں آیا۔ آپ کی ظاہری حالت یہ تھی کہ آپ کا قد بلند و بالا تھا، جسم فربا، ناک چپٹی، سر بڑا اور ہاتھ کی انگلیاں نہایت موٹی اور مضبوط تھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد نکاح کیے۔ آپ کی زوجاؤں کے نام یہ ہیں: بنت الشہاب، بنت قیس بن مادی کرب، عامر بن عمر، زبد بلال بنت ربی، حکیم بنت قارز، سلمہ بنت حفص، زیہ بنت عامر اور حجر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی 34 اولادیں تھیں، ان میں 17 لڑکے تھے اور 17 لڑکیاں۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: اسحاق، اکبر، عمر، محمد، عامر، اسحاق، اصغر، اسماعیل، ابراہیم، موسیٰ، عبداللہ اصغر، عبد الرحمن، عمیر اکبر، عمیر الاصغر، عمرو، عمران، صالح، عثمان۔ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: الحکیم کبریٰ، حفصہ، القاسم، کلثوم، عمران، الحکیم صغریٰ، عمرو، ہند، الزہرا، موسیٰ، حمنہ، عمر، ایوب، اسحاق، ملا، عمرہ، عائشہ۔